علیہ رحمہ نے ایک شکوہ بیان کیا ہے ابو جہل کا، جو اس نے کعبے کے پردے کو لٹک کر کے پکڑ کر کے زاروں کے تار رو کے اللہ سے کیا ہے، اور شکوہ حضور کا کیا رب سے۔ ابو جہل نے کہا کہ اس نے قریش کی عزت کو، ہمارے تفاخر کو خاک میں ملا دیا ہے، اور میرا سینہ بڑا زخمی ہو گیا ہے۔ در نگاہ او یکے بالاؤ پست، با غلام خیش بر یک خان نشست، کہ اس کی تو نظر میں اونچ نیچ ہے ہی نہیں، یہ تو غلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتا ہے، تو اگر یہ دین یہ لے کر آیا ہے تو پھر قریش کا وقار کدھر جائے گا؟ یہ کعبہ کے پردے سے لپٹ کر کے اللہ سے شکایتیں حضور کی لگا رہا ہے ابو جہل۔ اللہ اکبر۔ تو وہ غلام کو انسان نہیں سمجھتے تھے۔ جب غلام آقا کے جوتے اذن کے بغیر چھو بھی نہ سکے، میرے حضور معراج سے واپس پلٹیں اور کہیں بلال تو کون سے نیک عمل کرتا ہے، جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنتا رہا۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی، اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کی تیاری کرتے، تو جمعے کی تیاری ہوتی ہے غسل کیا جائے، کپڑے بدلے جائیں، تیل لگایا جائے، خوشبو لگائی جائے، تو تیاری میں ایک شامل یہ تھی غلام آزاد کیا جائے، ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی دی گئی ترغیب سے زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، ویسے ترغیب دی۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ غلام نہیں ہیں۔ اسلام نے اتنے طریقے دیے، اور کافر کو بھی آزاد کرنے کا ثواب ہے، مومن کو بھی آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ لازمی نہیں کہ مسلمان غلام کو آزاد کرو، کافر غلام ہے تو اس کو بھی آزاد کرو، اس کا بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ ایک جان کو آزاد کرنا ہے۔ اور پھر ہوا کیا کہ مسلمانوں نے غلام آزاد کرنے شروع کر دیے۔ آدھی دنیا غلاموں سے بھری ہوئی تھی، آدھی آقاؤں سے بھری ہوئی تھی۔ اب غلام آزاد ہو گئے اور وہ امتیاز بندہ و آقا ختم ہو گیا۔ ایک صالح پاکیزہ معاشرت وجود میں آئی، اور وہ وقت زمانے نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے کے گورنر کو بلایا کسی کام کے لیے مدینے، تو انہیں پوچھا کہ اپنے پیچھے کس کو اپنا قائم مقام گورنر بنا کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ابن ابزے کو۔ انہوں نے کہا یہ ابن ابزے کون ہے؟ میں نہیں جانتا۔ کہا یہ ایک غلام ہے۔ تو کہا اے غلام کو گورنر بنا آئے ہو؟ کہا کہ وہ قرآن جانتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا، یہ قرآن لوگوں کو پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک لے جائے گا۔ غلام گورنر بنے۔ ہندوستان کے اندر باقاعدہ ایک خاندان غلاماں گزرا ہے، جس طرح خلجی حکمران ہوئے، مغل حکمران ہوئے، ایک باقاعدہ خاندان غلاماں تاریخ پڑھیں، وہ باقاعدہ بادشاہ بنے۔ تو یہ تاریخ ہے۔ بھلا غلاموں کو اس مسند پہ بٹھایا جا سکتا تھا، سوچا بھی جا سکتا تھا، اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلانا، اس پہ شکایتیں لگا رہا ہے رب کے حضور، کعبے کے پردے کو تھام کے ابو جہل کہ از محمد سینہ ما زار زار، ہمارا سینہ زخمی ہو گیا ہے۔ در نگاہ او یکے بالا و پست، با غلام خیش بر یک خان نشست۔ یہ تو غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کی بات کرتا ہے۔ اگر یہ دین ہے تو پھر قریش کا وقار کدھر جائے گا؟ لیکن حضور نے غلاموں کو عزت دی، ان کو وقار دیا۔ اللہ اکبر۔ انسانیت آزاد ہی میلاد والے رسول کے صدقے سے ہوئی ہے۔ انسان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، انسانیت کو غلامی سے آزادی دی ہے تو میلاد والے محمد عربی نے دی ہے۔ تو ہم کیوں نہ پھر حضور پہ درود پڑھیں اور کیوں نہ حضور کا ذکر خیر کریں۔ عورت از قبیل جن سے انسان نہیں، ہم شکل ضرور ہے انسان کی، انسان کے بچوں کی نسل کی افزائش کا ذریعہ بھی ہے، انسانوں کی طرح بولتی بھی ہے، کلام بھی کرتی ہے، اور کھانا پینا بھی انسانوں کی طرح ہے، لیکن از قبیل جن سے انسان نہیں ہے۔ یہ میں کسی پڑھے لکھے کی بات آپ کے سامنے رکھی۔ بدھ کہتا ہے
زمانہ جس کا معترف ہے، وہ کہتا ہے کہ عورت بدی کا سر چشمہ ہے. اگر خدا کا قرب پانا ہے تو عورت کے وجود سے اپنے آپ کو تمہیں دور کرنا پڑے گا. عورت کی قربت برائیوں اور بدیوں کی طرف لے جاتی ہے. عورت کا وجود بدی کا سر چشمہ ہے. میں صرف 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا مجھے عائشہ کے بستر میں وہی آتی ہے. اب لاؤ ان مذاہب کے ماننے والوں کو اور ان فلسفیوں شاعروں اور ادیبوں کو اور ان کے سارے فلسفے ایک پلڑے میں رکھ دو. میرے مصطفیٰ کا ایک فرمان ایک پلڑے میں رکھ دو. تو اس کائنات کو جو ظلمتوں سے بری ہوئی تھی روشنی دی ہے تو آمنہ کے در یتیم نے دی ہے. وہ عورت جو بدی کا سرچشمہ کہلاتی تھی، اگر وہ بیوی ہے تو کہا کہ مجھے اس کے بستر میں وہی اترتی ہے، اور اگر یہ ماں کے روپ میں ہے تو جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا گیا. بہن کو تکریم دی، بیوی کو عزت دی، بیٹی کے وقار کو دنیا کے سامنے رکھا، غلاموں کو پستیوں سے اٹھا کے اوجے ثریا کی منزلوں تک پہنچایا اور ان کو انسانوں کے برابر باقاعدہ حقوق فراہم کیے اور عملی غلامی کو ختم کر دیا اور غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دے کے بتایا کہ اسلام کیا نظام حیات لے کر آیا، کتنا ستھرا نظام اسلام لے کر کے آیا، کتنا پاکیزہ دین لے کر اسلام آیا ہے. یتیموں کو، بیواؤں کو، اراملہ کو، مساکین کو، کثیر العیال لوگوں کو، غربا کو کس طرح ان کی عزت نفس کے ساتھ ان کو آگے بڑھایا اور زندگی میں آگے بڑھنے کے موقع فراہم کیے. یہ اسلام ہے اور اسلام کے دم سے ہی یہ نور، روشنی اور اجالے پھوٹتے ہیں. اللہ جل شانہ ہمیں اس موسم رحمت کی برکت نصیب فرمائے. اس لیے کثرت سے درود و سلام کی محافل کا انعقاد کیجیے اپنے گھروں کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ. فجر کے بعد کا وقت رکھ لیں یا مغرب کے بعد کا یا عشاء کے بعد کا. اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے روزانہ کی بنیاد پہ درود و سلام کی محافل کا انعقاد کریں. مسجدوں میں، محلوں میں، فیکٹریوں میں، جہاں جہاں ہیں حضور کے نام کی مجالس کا انعقاد کریں، درود کی محافل کا انعقاد کریں، حضور کی سیرت کی محافل کا انعقاد کریں. زمانے کو حضور کی سیرت بتائیں. یہ موسم ایسا ہے کہ دلوں کا رجحان ہے تو اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں اور بتائیں کہ صاحب میلاد کی سیرت با کمال کے رنگ کیا تھے اور پھر اس کو اپنے اندر اتارنے کی عملاً کوشش کریں تاکہ حضور کے ساتھ محبت اصل روپ کے اندر ہمارے سامنے آئے کہ جس سے پیار کرتے ہیں اس کی عملی زندگی کو کس طرح ہم اپنے اندر اتار کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں. حضور علیہ السلام گزرے، ایک شخص اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واعظ کر رہا تھا تو آقا کریم نے فرمایا داہو فإن الحیاء من الایمان، چھوڑ دے اسے، حیا ویسے ہی ایمان سے ہے. یہ تجھے سکھانا نہیں پڑے گا، خود بخود آئے گا. تو حیا ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، ایک چیز آئی تو دوسری چیز بھی ساتھ ہی مل گئی. تو اگر حیا رخصت ہو گیا تو ایمان کا بھی کباڑہ ہو گیا. اور حیا کے جوہر کو چھیننے کے لیے نادیدہ ہاتھ کام کرتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ حیا کے ساتھ ایمان جڑا ہوا ہے. جب حیا باختہ ہو جائیں گے تو ایمان سے بھی ان کو خالی کر دیں گے. ان کو یوں کہنا کہ تم کافر ہو جاؤ، اسلام چھوڑ دو، کوئی بھی نہیں کرے گا. تو بہتر نہیں ہے کہ ان کو حیا سے خالی کر دیں تو وہ ساتھ پیچھے پیچھے ساتھ ہی چلی آئے گی چیز. تو اب دشمن کی یہ چال یہ ہے کہ یہ مسلم کافر تو نہیں ہوں گے لیکن اس طرح کیا جائے کہ